بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 تک پہنچی ہے۔ ان دو آیتوں میں بھی خداوند متعال نے مومنین سے بہت ہی اہم حکم جو ہے بیان فرمایا ہے، بہت ہی اہم موضوع اس کا بیان ہوا ہے اور مخاطب مومنین ہے اور خطاب اللہ کی طرف سے ہے، کافروں کے ساتھ دوستی کے بارے میں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، خدا کے احکامات خمسہ میں سے ایک امر ہے، ایک نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہو رہی، یعنی روکا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے مومنین سے، اے مومنین خبردار، کافروں کو اپنا دوست مت بنانا۔ اولیاء کے دو معنی، ایک ولی دوست، ایک سرپرست ولی۔ اللہ ولی یعنی اللہ سرپرست، یہاں پہ دوستی کا معنی نہیں ہے، اور کبھی ولی کا معنی یا ولایت کا معنی دوستی کے معنوں میں، یہاں پہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اے مومنوں کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ بھی صحیح ہے۔ اے مومنوں کافروں کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ سرپرست بناؤ، سارا ڈکٹیٹ وہ آپ کو کریں، آپ کو وہ سمجھائیں، وہ آپ کو پالیسی دیں، وہ آپ کو بتائیں کیسے زندگی کرنی ہے، وہ آپ کو بتائیں آپ کا کلچر کیسے ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتائیں آپ کے بچوں کی تربیت کہاں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سسٹم بنا کے دیں۔ یہ سارا ان کی طرف سے ہوتا ہے جب ان کو سرپرست بنایا جاتا ہے، جو عملی طور پر ہے ہمارے ملک میں اور باقی ممالک میں، کہ سرپرست اگرچہ واضح انداز میں نہیں ہے لیکن بالآخر عملی طور پر، ٹھیک ہے، میدان میں خارجی طور پر باہر جو نظر آتا ہے وہ کیا ان کی سرپرستی ہے۔ آپ کے علمی نظام میں بھی، آپ کے تعلیمی نظام میں بھی، آپ کے اخلاقی نظام میں بھی، آپ کے سیاسی نظام میں بھی، آپ کے معاشی نظام میں بھی ان کی سرپرستی ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں، ماننا چاہیے نا۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ اے مومنوں خبردار یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ اب دیکھیں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں پہلے پچھلی نشست میں جو ہمارا موضوع سے ہم ریلیٹڈ کرتے ہیں، اس سے منسلک کرتے ہیں۔ کیا بیان فرمایا تھا خداوند متعال نے 26 اور 27ویں آیت میں؟ ابھی ہماری گفتگو 28ویں اور 29 نمبر آیت میں ہے سورہ آل عمران، لیکن 26 اور 27 میں اس کو اگر ہم سمجھیں تو یا ہم آرام سے سمجھیں گے۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے رسول کہ آپ مالک ملک ہیں، خدا مالک ملک ہے، تمام حکومت حاکمیت ان کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت کا مالک خداوند متعال کی ذات ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ خدا جس کو حکومت دینا چاہے، جس کو حاکمیت دینا چاہے، جس کو قدرت دینا چاہے وہ خدا دے گا۔ بس سرچشمہ قدرت کون؟ اللہ کی ذات ہے، قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے۔ کیا چاہیے انسان کو؟ قدرت چاہیے، حاکمیت چاہیے۔ آج جنگ اسی کی ہے، قدرت مند ہو، حاکمیت اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، آج سپر پاور نام نہاد، ٹھیک ہے، ون آرڈر جو چلانا چاہتا ہے، اسی لیے کہ اس کی حاکمیت ہو۔ کس نے اجازت دی اس کو؟
قصور مومنین کا ہے، مسلمین کا ہے، کہ انہوں نے ان کو اتنی شہ دی، اتنی طاقت دی، ان کو اتنی جرأت دی، جبکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ٹھیک ہے، لام زبر نون، لن نہیں، نفی ابدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں، جہاں پہ امکان ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں خداوند متعال نے بالکل ہرگز قرار نہیں دیا کافرین کو کہ وہ مومنین پر روب جمائیں، مومنین پر سلطہ اختیار کرے، مومنین پر اختیار رکھیں، مومنین کو آرڈر کریں، نہیں، اللہ نے یہ نہیں دیا سسٹم۔ اللہ نے مومنین کو اجازت نہیں دی کہ وہ مغلوب ہو جائیں، کافر غالب ہو جائیں، بالکل اجازت نہیں ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ نے قرار نہیں دیا، ہرگز قرار نہیں دیا کافرین کے لیے کہ کافرین مسلط ہو جائیں کہاں پر؟ مومنین کے اوپر، جبکہ یہ ہے آج مسلط ہیں۔ آج ایک ملک جو مغلوب نہیں ہونا چاہتا، اس کو مغلوب کرنے کے لیے ایران اسلامی، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، نظام ولایت فقیہ، کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ، سارے جمع ہیں، سارے اکٹھے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں پچھلی 26 اور 27ویں آیت میں ملک کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ملک، حاکمیت، قدرت اللہ کے پاس ہے، مالک وہ اللہ ہے، جس کو دے وہ اللہ عطا کرے گا، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ عزت چاہیے تو تعز من تشاء، پچھلی آیت میں عزت چاہیے، منبع عزت و خداوند متعال کی ذات ہے۔ ثروت چاہیے، رزق چاہیے، 27ویں آیت، ترزقو من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کافروں سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو تم؟ کافروں کو سرپرست کیوں بنانا چاہتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے؟ یہی ہے، یا انسان قدرت حاصل کرنا چاہتا ہے، حاکمیت چاہتا ہے، یا وہ عزت چاہتا ہے، یا وہ رزق یا معاشی ترقی چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کافروں کو، ان نام نہاد سپر پاورز کو، ان کے ساتھ جو ریاستیں ان کا ساتھ دینے والے ہیں، فرانس جیسے، جرمنی جیسے، برطانیہ جیسے، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، دوستی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں قدرت چاہیے، قوی چاہیے، قوی ہونا چاہتے ہیں، قدرت مند ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سپر پاور ہیں اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ریاستیں، ان کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی یا ان کی سرپرستی میں آنا پڑے گا ہمیں۔ کس نے کہا ہے؟ اگر آج انقلاب نہ ہوتا، ایران کی اسلامی حکومت نہ ہوتی تو ہم مان لیتے، ہاں ایسا نہیں ہوا، آج ہوا ہے، یہ عملاً اور مصداقاً یہ چیز اللہ نے ظاہر کی ہے، طاقت اسلام کا، ایک مکتب کی طاقت کو ظاہر کی، آشکار کی ہے کہ آپ ان سے تعلق رکھے بغیر، یعنی تعلق سمجھنا دوستی کے بغیر، ان کو سرپرست، ٹھیک ہے، بنائے بغیر آپ قدرت مند بھی ہو سکتے ہیں، باعزت بھی ہو سکتے ہیں، آپ معاشی طور پر ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ ثابت ہے آج یہ ماڈل ہے نا، ماڈل اسی لیے کہتے ہیں، رول ماڈل آج کی دنیا میں، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے، ملکوں نے، ریاستوں نے، ملتوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، ان سے حتیٰ کہ دشمنی کر کے ہم رہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں مومنو خبردار، کافروں کو اپنا ولی قرار مت دینا یا کافروں کو سرپرست قرار مت دینا، مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومنین، اگر دوستی کرنی ہے تو مومنین سے کرو، اسلامی ریاستوں سے کرو، اسلامی ممالک سے کرو، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ کر کافروں کی طرف جانا، ان کی طرف رغبت پیدا کرنا، ان تین اہداف کے لیے منع ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پھر خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ جو ایسا کرے گا، ٹھیک ہے، جو دوست بنائے گا کافروں کو، جو سرپرست بنائے گا کافروں کو، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے نظام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم تو نظام وہاں سے لے رہے ہو، دوستی کی بنیاد کے اوپر، تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حرمت نہیں ہے،
تمہارا کوئی احترام نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے عبد و معبود ہونے کا، کیونکہ تم نے وہاں سے نہیں لیا کچھ، اس کے کہنے پر عمل نہیں کیا۔ پھر فرماتا ہے الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں ایک استثناء موجود ہے، ایک استثناء موجود ہے، ہاں ایک وقت میں جب ضروری ہو تمہارے لیے، مجبور ہو تم، جس کو تقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خطرے میں ہو تم، تمہاری جان خطرے میں ہو، تمہارا مال خطرے میں ہو، تمہاری عزت و آبرو خطرے میں ہو، دوستی کا اظہار کیے بغیر چارہ نہ ہو، تو اس وقت تم اظہار دوستی کر سکتے ہو، اظہار نہ کہ دوستی۔ تقیہ یعنی مخفی ٹیکنیک، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ استثناء حاصل ہے، اگر کوئی ملت، کوئی قوم، ان کی جانوں کو خطرہ، ان کے آبرو کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت مجبور اگر ہوں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ وہ نابود ہو جائیں گے، وہ ملت مٹ جائے گا، اس وقت تم صرف ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہو، الا مگر یہ کہ ان تتقوا، تم ڈر جاؤ، تمہارے اندر خوف منہم، ان کے حوالے سے۔ یہ جو کافر ہے، یہ تو بت پرست ہے، یہ تو منکر خدا ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، ان کے پاس ریاست ہے، ان کے پاس، ٹھیک ہے، فوج ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ایجنسیاں ان کے پاس ہے، اگر ان سے خطرہ ہو اور وہ خطرہ خطرناک حد تک ہو، تمہاری نابودی پر منجر ہو، تو اس وقت تم ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہو، تقیتاً، لہذا بہت اہم ہے۔ عام طور پر بغیر مجبوری کے دوستی حرام، سرپرست بنانا حرام۔ ہاں دیکھیں دو چیزیں، کافر ایک وہ ہے کہ جو دشمنی کرتا ہے، ایک کافر وہ جو دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کافر جو دشمنی کرے علی اعلان پنہاناً پتہ چل جائے کہ دشمن ہے، ایک وہ ہے کہ کافر جو دشمنی نہیں کرتا۔ اگر کافر دشمنی نہ کرے، آپ ڈپلومیٹک، ٹھیک ہے، سیاسی، آپ تجارتی تعلق برقرار کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، وہ بھی ہیں، امن و امان کے لیے، ترقی کے لیے، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، باقی چیزیں، علمی ترقی کے لیے، علمی تعلق کے لیے۔ ایک کافر کے جو آپ کو دشمن نہیں ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس، ٹھیک ہے، تعلقات ہے، ان کے انڈر میں بہت سی اہم چیزیں ہیں، وہاں پہ آپ تعلق برقرار کر سکتے ہو، تعلق نہ کہ دوستی۔ دوستی کہیں پہ بھی حرام ہے، ممنوع ہے، چاہے وہ کافر دشمن ہو، دشمنی کرے، چاہے وہ نہ کرے، دوستی سرپرست بنانا حرام ہے، ممنوع ہے، نہیں بنا سکتے ہو۔ سیاسی رابطہ، سفارتی رابطہ، تجارتی رابطہ، اگر وہ دشمن نہیں ہے تو برقرار کر سکتے ہیں، جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران میں امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی ایمبیسی ایران میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، انقلاب کے بعد سے لے کر ابھی تک۔ سوئٹزرلینڈ ان کے واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سارے کام، اگر کوئی کام ہو، مذاکرہ ہو، انجام دیتے ہیں، ڈائریکٹلی طور پر کوئی بھی ان کا تعلق سیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سفارتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے آج اس کا حال اس آیت میں موجود ہے، اس لیے کہ وہ کافر دشمن ہے، وہ کافر ہیں جو دشمن ہے، دشمنی کرتے ہیں، اور ان کی دشمنی ہمیشہ ظاہر ہوئی ہے، انقلاب کے خلاف، انقلابی شخصیات کے خلاف۔ اور آج دیکھیں اس جنگ میں بھی آپ نے وہ دشمنی کا جو اوج ہے وہ دیکھا آپ نے، کتنی بڑی شخصیتوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، عظیم شخصیتوں کو ٹارگٹ کیا، رہبر معظم انقلاب کو بھی انہوں نے دھمکی دی، یہ ہے دشمن۔ اب اس دشمنی کے ساتھ، اس دشمن کے ساتھ آیا دوستی کی جا سکتی ہے، اس کو سرپرست بنایا جا سکتا ہے، ان کے انڈر میں رہا جا سکتا ہے، ان سے سیاست لی جا سکتی ہے، تعلقات اور دوستی کی بنا پر۔ دوستی ممکن ہے نہیں ہے، اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے، دشمن ہے، ہمارے قوم کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، مکتب کا دشمن، نظریے کا دشمن، آپ اور میرے ترقی کا دشمن ہے یا نہیں ہے، ہمارے کلچر کا دشمن، زمین و آسمان کا فرق، بلکہ وہ ہمارے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، جوانوں کو، بچوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جنسی مسائل میں، باقی مسائل میں، فکری مسائل میں، نظریاتی مسائل میں، عقیدتی مسائل میں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ اگر دشمن نہیں ہے تو رابطہ ہو سکتا ہے، رابطہ نہ کہ دوستی۔ دشمن ہے تو رابطہ بھی نہیں۔ اب دیکھیں اس کی وجہ ہے جامع شناس جو افراد ہو، اور اس میں قرآن سے لی گئی ہے،
دشمن ہے، دشمنی، دشمن کیا کرتا ہے؟ 3 چیزیں ان کے پاس، بلکہ 4 چیزیں: استحمار، ٹھیک ہے، استحمار، استکبار، استثمار، استبداد۔ استعمار عمران، دشمن آبادی کے نام پر، آپ کو آباد کرنے کے لیے، آپ کی معیشت بنانے کی بہانے سے، ٹھیک ہے، آتے ہیں میدان میں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ استعمار۔ آپ کے ملک کو بنانے کے پہلے وہ بگاڑتے ہیں، ملک کو تباہ کرتے ہیں، عوام کو اپاہج کرتے ہیں، عوام کو فقیر بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں استحمار۔ حماری نے گدھا، پہلے گدھا بناتے ہیں۔ گدھا کب بنتا ہے؟ علم سے دور کیا جائے، اسکول نہ ہو، بچیوں کو کے لیے سسٹم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ گدھا بن جاتا ہے، بیوقوف بن جاتا ہے۔ پہلا کام دشمن کا کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کی بات کر رہا ہوں، دشمنی جو ممنوع ہے، جو منع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استعمار۔ آپ کو حمار بنانا چاہتے ہیں، آپ کو گدھا بنانا چاہتے ہیں، آپ کو بیوقوف و نادان رکھنا چاہتے ہیں، بنانا بھی چاہتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے آپ کے اپنے لوگ میدان میں ہوتے ہیں، ان کے زر خرید غلام میدان میں ہوتے ہیں، جو آپ کو پنپنے نہیں دیتے، تعلیمی طور پر سسٹم بنانے نہیں دیتے، جو آپ کو معیشتی نظام بنانے نہیں دیتے، تعلیمی نظام بنانے نہیں دیتے، جو آپ کو خود مختار بننے نہیں دیتے، استقلال کی طرف جانے نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو استحماریت کی طرف لے کے جائے۔ استحمار، یہ استحمار یعنی بیوقوف بنانا، بیوقوف بنانے کی طلب ان کے اندر ہوتی ہے۔ گدھا بن گئے نا، تعلیم نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں؟ لٹریسی ریٹ کیا ہے ہماری؟ کیا ہے؟ لوگ کتنے ہیں پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی رٹلائزیشن کی وجہ سے، رٹا ان کو وہ تعلیم جو حقیقی وہ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، ان کو سفارشی ہیں، تعلیم میں بھی سفارش، ایسے لوگ مثلا بن جاتے ہیں۔ اب ان کے ذریعے سے، اب ظاہر ہے یہ جب بن گئے اس کے بعد وہ آتے ہیں، ان کو اب کیونکہ گدھا بن گیا، اب ان کے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، افراتفری ہے، امن نہیں ہے، ٹھیک ہے، گدھے کو آپ دہشت گرد بھی بنا سکتے ہیں، بیوقوف کو آپ خرید بھی سکتے ہیں، ملک کے سکون کو برباد بھی کر سکتے ہیں، امن و امان کے مسئلے کو آپ بہت حد تک گرا بھی سکتے ہیں، آپ ناامن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میدان میں آتے ہیں یہ استعمار، تعمیر کے لیے کہتے ہیں ہم بنائیں گے۔ عراق میں یہ ہوا ہے، پہلے صدام کو بنایا، صدام کے ذریعے سے حالات خراب کیے، پھر کہا ہم اس کو ہٹائیں گے۔ اب گدھے جو ہوں، بیوقوف جو ہوں، نادان، وہ استقبال کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ شام میں آپ نے یہ دیکھا منظر ابھی حال ہی میں، ٹھیک ہے، جشن بنانے والے کون تھے؟ حمار تھے۔ میدان میں آنے والے کون تھے؟ بیوقوف و نادان تھے، کہ جنہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو کیا سمجھا؟ منجی بنا دیا۔ بشار الاسد پھر بھی ان کے ملک کو اسرائیل سے بچائے تو رکھے نا اس نے۔ استقلال کہیں کسی بھی حد تک محفوظ تھا، امن و امان کسی بھی حد تک محفوظ تھا۔ ہاں وہ طاغوت ہے، جو بھی ہو، ظالم بھی ممکن ہو، لیکن ان سے بہتر تھا۔ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ جو ہم نے کام کیا وہ سب سے بڑا غلط کام تھا۔ کیوں؟ استعمار۔ اب وہ استعماری نیت کے ساتھ وہاں پہ آئے ہیں اور کہتے ہیں ہم بنائیں گے، جس طرح عراق میں، جس طرح پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بنائیں گے آپ کے لیے، سب کچھ بنائیں گے۔ لہٰذا استحمار، استبداد، استثمار یعنی آپ کو جو ثمر ہے، آپ کے جو میوے ہیں، آپ کے جو خزانے ہیں، آپ کا جو پانی کا چشمہ ہے، آپ کے جو سونا اور چاندی کے ذخائر ہے، آپ کے جو جتنے بھی خزانے ہیں ان پہ قبضہ کر لینا۔ استثمار، طلب ثمر، خزانوں کو لے لینا، قبضہ کر لینا، ان پر انڈر میں لے لینا اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور اس ملک کو محروم کر دینا۔ ایک ہے استبداد، ایک وہ آتا ہے موقع جب وہ استبداد کرتے ہیں، آپ کے اوپر حکومت کرنے لگتے ہیں، یا خود یا کسی کے ذریعے سے۔ آج پاکستان میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، استبداد، خوف میں مبتلا کر اگر کوئی آئے اور نکلنا چاہے، قیام کرنا چاہے، متحرک ہونا چاہے، نہیں کرنے دیتے۔ یہ دشمنی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، خبردار اگر ان کو دوست بناؤ گے، سرپرست بناؤ گے، تو تمہیں استحماریت کا سامنا کرنا پڑے گا، استثماریت کا سامنا کرنا پڑے گا، استکباریت کا سامنا کرنا پڑے گا، استکبار، تکبر،
استبدادیت کا سامنا کرنا پڑے گا، استعماریت کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا خطرناک، خبردار ان کو دوست مت بنانا۔ مگر استثناء حاصل ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ استعمار بننے کے لیے، گدھا بننے کے لیے، نہیں، تقیہ اس کو سمجھنے کی ضرورت، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم خوف محسوس کرو، تمہاری جان مال عزت و آبرو خطرے میں ہو، ان سے تقیتاً تم کر سکتے ہو، یعنی اظہار دوستی کر سکتے ہو تقیتاً، نہ کہ دوستی، حقیقی دوستی نہیں۔ تقیہ کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت۔ تقیہ یعنی جب انسان کا جان اور مال عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، اور اگر انسان اپنے سر کو اٹھائے نابود ہو جائے، اور ان کا مقصد یہ ہو کہ ان کو نابود کر دیا جائے، اس کو مکمل مٹا دیا جائے، مٹنا تو نہیں ہے نا، چاہے وہ آپ کی آبادی کے لحاظ سے ہو، افراد کے لحاظ سے ہو، مکتبی نظریے کے حوالے سے ہو، آپ کو مٹانے کی بھرپور کوشش ہے، آپ نے مٹنا نہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک طور پر پیچھے ہٹنا، مخفی طور پر، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، آپ نہ سمجھے خوف ہے تو وہ پیچھے چلے گئے، بنی امیہ کے مقابلے میں اس ٹیکٹک کو استعمال کیا گیا، اس اصطلاح کو وہاں سے یہ اصطلاح چلا ہے، تقیہ، ٹھیک ہے، امام نے بھی تقیہ کیا، اور جو ملت ہے ان کو بھی تقیہ کروایا کہ اپنے آپ کو محفوظ کرو، فی الحال محفوظ کرو، چھپ جاؤ، اور چھپ کے کام کرنا ہے، نہ کہ وہاں پہ خاموش رہنا ہے، وہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپنا کام، جو کام، جو وظیفہ، جو ذمہ داری الہی ہے اس کو انجام دینا ہے، امام بھی دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں تقیے میں یہ بھی ان کو اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ تقیتاً بھی اپنا کام کیا، امام کو شہید کیا، ائمہ کو شہید کیا، خفیتاً بھی ان کو کرنے نہیں دیا۔ اتنا خطرہ ہے اسلام دین، خطرہ ہے، مفاد کے خلاف ہے نا، ان کی استکباریت و استحماریت و استثماریت و استبدادیت کے خلاف ہے نا، رکاوٹ ہے۔ اور جب بھی کوئی ملت اٹھنے لگے انہوں نے یہی کرنا ہے، اسی لیے طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اسی لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اسی لیے امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے۔ جب تک طاقت نہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو، اور اگر آپ حق بیان کریں آپ کی نابودی کا خطرہ ہو، آپ کو مٹا دیا جائے گا، وہاں پہ جو اسلامی اور الہی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ تقیہ ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے، تاکہ حالات سازگار ہو جائے، اپنی طاقت میں اضافہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے، امام کے ساتھ تعلق میں مضبوطی لے کے آئیں، اس کے بعد پھر اعلان، اس کے بعد پھر جہاد، اس کے بعد خفات سے، یعنی اس مخفی، اس کارکردگی سے، مخفی تحرک سے نکلیں، اور پھر اعلان جہاد کریں۔ بس تقیہ اپنی حفاظت کا نام ہے، اپنے قوم کی حفاظت کے لیے اسلامی اسٹریٹجی ہے، کبھی یہ حلال جائز ہے، کبھی یہ حرام ہے، کبھی یہ واجب ہے۔ تقیہ کب واجب ہے؟ تقیہ یعنی مخفی ہو جانا، چھپا دینا، چھپ جانا، اور انڈر گراؤنڈ کام کرنا۔ کب؟ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، اور اظہار ایمان یعنی جان کو خطرہ ہو، اور اگر آپ حق کو بیان کریں، اظہار ایمان کریں، اظہار اسلام کریں، تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں ہے، بلکہ نقصان الٹا، نابودی کا خطرہ۔ یہ ہے، دیکھیں، ممکن ہے کوئی کہے یہ تو منافقت ہے، نہیں، منافقت اس کو نہیں کہتے، منافقت کا کفر کو چھپانے کا نام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہراً اعلان اسلام کریں مسلمان، کفر کو چھپائیں، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اسلام کو آپ چھپانا یہ منافقت نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اظہار کفر بھی کر سکتے ہیں، اسلام کو چھپائیں، مسلمان ہونے کو چھپائیں، ایمان کو چھپائیں، اظہار کفر۔ عمار یاسر، ان کی سیرت موجود ہے، ان کے والدین نے اظہار کفر نہیں کیا، بت پرست تھے، انہوں نے دھمکی دی، ملنگ آپ سمجھے، ہاں آپ کہتے ہیں نا جو اس طرح کرے وہ اعلان اپنے آپ کو ختم، وہ کہتے ہیں یہ ملنگ ہے، نہیں، اسٹریٹجی، آپ نہیں کریں گے آپ مارے جائیں گے۔ حضرت عمار یاسر کی والدہ بھی شہید ہوئی، والدہ بھی شہید ہوئے، والد بھی شہید ہوئے، والدین شہید ہوئے۔ عمار یاسر نے اسٹریٹجی بدلی، دینی، انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے ٹارچر کیا، انہوں نے کہا بتاؤ، خلاف دین کے خلاف بولو، دین مکتب کے خلاف بولو، حق کے خلاف بولو، بولے
اظہار کفر کیا، دوڑتے ہوئے آتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، روتے ہوئے آتے، یا رسول اللہ میں نے کیا کہہ دیا، پشیمان تھے، لیکن حکم خدا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اے عمار تیری شخصیت عظیم ہے، ہاں صحابی رسول وہ با وفا، چھپ ابھی بچاؤ اپنے آپ کو، بچایا، اعلان کفر کیا، روتے ہوئے آئے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیں آپ کے جملے، ان عاد لک فعد، یا رسول اللہ میں نے غلط کیا ہے، آپ کے حکم کے مطابق کیا، میں نے مثلا اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف بولا ہے، میں نے کفر کی بات کی ہے، فرمایا اگر دوبارہ بھی یہ آ کے تمہیں مجبور کرے کہ اظہار کفر کو فعد، دوبارہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے بصیرت، اسی کو کہتا ہے، شعور اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں فلسفے تقیہ کے حفظ جان مومنان، مومنین کی جان کی حفاظت اور مکتب کی حفاظت، نابودی سے بچانا، یہ ہے فلسفہ، تاکہ طاقت جمع کیا جائے، انسجام اختیار کی جائے، اندر سے وحدت قائم کیا جائے، پھر اس کے بعد اظہار وجود کیا جائے ایک زمانے میں، اور مبارزہ کیا جائے تاکہ نابودی سے بچا جائے۔ لہٰذا آپ نے اس آیت میں اس مسئلے کو سمجھا آپ نے کہ مومنین کے لیے کافروں کو ولی بنانا، دوست بنانا، سرپرست بنانا منع ہے، ممنوع ہے، کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس وقت جب ان کو خطرہ نہ ہو، ان کے بعد طاقت ہو، انسجام ہو، وحدت ہو۔ مجبوری کے حالت میں صرف تقیتاً آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی اظہار محبت کر سکتے ہیں، نہ کہ محبت، تاکہ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور قوم کو بچائیں۔ اگر مجبوری نہ ہو اور کوئی قوم، کوئی ملک اگر ان کو اپنا ولی بنانے کی کوشش کرے، دوست بنانے کی کوشش کرے، دشمن کو دوست بنانا یہ حماقت ہے نا، ٹھیک ہے، اسی لیے تقیہ فطرتی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، ٹھیک ہے، منافقت نہیں ہے اس کے اندر، اسٹریٹجی ہے، تبدیل ہوتا ہے، جس طرح کبھی قیام ایک اسٹریٹجی ہے، کبھی صلح اسٹریٹجی ہے۔ اگر کوئی بغیر مجبوری کے یہ کام کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، فرماتے نہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی حرمت نہیں ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو اور تقیتاً یہ کام کرو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرماتے ہیں اللہ اپنی معصیت سے ڈراتا ہے، اپنے نفس سے ڈراتا ہے انسان کو، یعنی خبردار یہ کام نہیں کرنا، ڈرو، خبردار ان کو دوست مت بنانا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ ہمراز، ان کو دوست بناؤ کہ اپنے راز بتاؤ گے ان کو، یہ تو چاہتے ہیں تم دوست بنو، اپنا راز بتاؤ۔ لیبیا میں یہ ہوا ہے، انہوں نے راز بتایا، پورا ان کا ایٹامک جو ہے انہوں نے منتقل کیا کہیں اور محروم کر دیا، محروم کرنے کے بعد، کمزور کرنے کے بعد پھر لیبیا کو ختم کر دیا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم دوست بناؤ، یہ دوستی کے غلاف میں تمہارے پاس آئیں، تمہارے راز جو تم سے لیں۔ ایران میں جو مذاکرہ ہو رہا ہے ان کا جو ایک مقصد یہی ہے کہ دوستی کے آڑ میں راز لیا جائے۔ فرماتے خبردار یہ نہیں کرنا، دوست بنو گے تو دوست سے وفا ہونا ضروری ہے، دوست اگر ہے تو راز دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر دوست بناؤ گے تو دشمنی نہیں کر سکو گے تم، راز بھی نہیں بتانا دوستی کے آڑ میں، باوفا بھی نہیں ہونا دوستی کے آڑ میں، اور دشمنی سے بھی پرہیز نہیں کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ نے برحذر کیا، برحذر نہیں ڈرایا ہے اپنے نفس سے، اپنے نفس سے، خبردار میں ہوں، یہ کام نہیں کرنا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہاری پلٹ اس اللہ کی طرف ہے صرف، یعنی تم نے آخر اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، خبردار یہ کام مت کرنا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں 29 آیت میں تاکیداً خبردار کیا ہے، قل، ان سے کہہ دو یا رسول اللہ، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم ظاہری طور پر دشمنی کا اظہار کرو گے، باطناً دوست بننا چاہتے ہو، پاکستان اس کے شاید مثال ہے، اسرائیل کے ساتھ دوستی ظاہراً نہیں، کہتے ہیں ہم دشمن ہیں، باطناً کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں قل، کہہ دو، ان تخفوا ما فی صدور، اگر تم مخفی کرو تمہارے اپنے دلوں کے اندر، جو کچھ تم مخفی کرو گے اپنے دلوں کے اندر، دوستی کو، ان سے تعلقات بڑھانے کو، ان سے مفاد لینے کو، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، جو بھی ہو، او تبدو ہو، یا تم آشکار کرو کبھی اس کو، یا علمہ اللہ، اللہ جانتا ہے اس کو، خبردار،
چھپاؤ گے پھر بھی اللہ جانتا ہے، برملا کرو گے پھر بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں آسمان میں ہے، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تمہارے دلوں کی کیا بات ہے؟ وہ خدا تو آسمانوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 آسمان اور پورے کہکشان، پورے کائنات کے اندر کچھ ہو رہا ہے، کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کو جانتا ہے۔ تو 6 فٹ کا جو انسان ہے جو تو نے چھپایا اپنے اندر، کیا وہ اللہ اس کو نہیں جانتا؟ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد قدرت خدا کی بات ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کو سپر پاور مانتے ہو؟ نہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہو کہ تم مجبور ہو اور تم ایک مٹا دیں گے، نہیں، یہ نہیں۔ اگر تم میرے اوپر بھروسہ کر کر، توکل کر کر، ٹھیک ہے، ان سے دشمنی مول لو، دوستی نہیں دشمنی، اور اپنی طاقت کو بڑھاؤ، تو خدا علی کل شیء قدیر تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، ہر قسم کی مدد کرے گا، علمی مدد کرے گا، سیاسی مدد کرے گا، ہر لحاظ سے تعلقات کے لیے مدد کرے گا، تمہاری ترقی کے لیے مدد کرے گا، تمہارے حوصلہ بڑھانے کے لیے مدد کرے گا، غیبی مدد تمہاری فرمائے گا، ٹھیک ہے، بحرانوں سے تمہیں ہٹائے گا۔ وہ اللہ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے تو یہ سارے مسائل حل ہیں۔ پھر یہ دوستی اور یہ چکر یا آپس میں تعلقات، ٹھیک ہے، مجبور بنا کر اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو نادان بنا کر، پھر ان کو مسلط ہونے کی جو ہے وہ موقع دے کر، اور ان کو استکباریت کی طرف، ٹھیک ہے، راستہ کھول کر، استبداد کرنے کا موقع دے کر، تکبر کا موقع دے کر اپنے آپ کو مٹوانا یا کمزور کرنا، یہ بے وقوفی ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے، پروردگار عالم ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما، پروردگار آج کے اجر و ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء مدافعین، شہداء انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، تمام مراجعین عظام، تمام شہداء، بالخصوص جنگ کے تمام شہداء، شہداء لبنان، شہید حسن نصر اللہ، شہید ہاشم صفی الدین، شہید نمر، شہید باقر الصدر، شیخ باقر الحکیم، شہید عارف حسین الحسینی، اور تمام شہداء جو بڑے بڑے، شہید قاسم سلیمانی، شہید حججی، تمام شہداء، آپ سب کے تمام مرحومین کے طرف پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، روز جمعہ، روز مغفرت، روز رحمت، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اولاد، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ہمسایگان، ہمارے دوستان، ذوی الحقوق، مرحومین و مرحومات کے تمام گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے عبودیت و بندگی کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں دشمن شناس بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوست شناس بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مکتب شناس بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا شناس بننے کی توفیق عطا